کنڈے وہ برتن ہیں جن میں کھانے کی پکیزہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ خلافت سے دل برداشتہ ہو گیا اور باغ خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دانش مند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم، رعیت شناس انسان تھے اور زمانہ نبوی سے ہی اپنی انتظامی صلاحیت، مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا اور زمانہ فاروقی سے ہی شام کے عہدہ گورنری پر فائز تھے اور 20 سال سے وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت معاویہ جس وقت مسند نشین ہوئے، اس وقت ملک کے سیاسی حالات بے حد ناسازگار تھے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ فتنہ شیعت کی جڑیں کافی مضبوط ہو گئی تھیں اور وہ طریقہ بدل بدل کر اسلام میں رخنہ اندازیاں کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ خود داخلی انتشار کا شکار ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مگر سب کا متمح نظر اور نصب العین ایک تھا اور سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام دشمنی میں سرگرم تھے۔ ایسے حالات میں نئی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے بغاوت کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس قدم اٹھائے اور مفسدوں کی بے کنی میں سخت موقف اختیار کرے۔ حضرت معاویہ جیسے ہوش مند انسان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اقتضائے حکومت کو نظر انداز کر دیتے اور فتنہ کے استحصال میں غفلت برتتے۔ چنانچہ اس برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ بغاوت کے سد باب کو ضروری سمجھا اور شر پسند عناصر کی سرکوبی کے ملک گیر مہم چلائی اور باغیوں شیعوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور سزائیں دینا شروع کر دیا، جس سے بہت سے شیعہ قتل ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور کچھ لوگوں نے سزا کے خوف یا موت کے ڈر سے روپوشی اختیار کی اور کتمان مذہب تقیہ کر کے جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ ایک شیعہ مورخ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، شیعان علی کے مال و متاع ضبط کر لیے گئے، وہ قتل کیے گئے اور اس قدر ظلم ان پر کیے گئے کہ کوئی اپنے کو شیعہ نہ کہہ سکتا۔ تاریخ اسلام، ذاکر حسین جعفری شیعہ۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ بہت سے شیعہ قتل ہو کر ٹھکانے لگ گئے اور جو کچھ باقی رہے وہ بھی اس قدر دہشت زدہ اور خائف تھے کہ خود شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انجام بد کے ڈر سے خانہ نشین ہو گیا۔ یہ لوگ بظاہر خاموش ہو گئے مگر در حقیقت ان کے سینوں میں بغض معاویہ کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی اور وہ ان کے خلاف سانپ کی طرح پیچ و بل کھا رہے تھے اور ان کی حکومت سے گلو خلاصی اور چھٹکارے کے شدت سے منتظر تھے۔ چنانچہ 20 سال انتہائی کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب 60 ہجری کو ملت اسلامیہ کا یہ عظیم مدبر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کا جانی دشمن دنیا میں نہیں رہا۔ اس لیے انہوں نے وفات معاویہ کی خبر سن کر خوب خوشیاں منائیں اور اظہار مسرت کے طور پر میٹھی ٹکیاں، کنڈوں کی پوریاں بنائیں اور ایک دوسرے کو کھلا کر اپنے جذبہ عناد کو تسکین دی، اور یہ ساری کارروائی سنیوں سے چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے انجام دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مخفی کیوں رکھی گئی اور انہوں نے وفات معاویہ پر اپنی خوشی کا اظہار کھلم کھلا کیوں نہیں کیا؟ مولانا عبدالعالی صاحب فاروقی اس کی وجہ لکھتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ کیونکہ اس وقت اہل سنت و جماعت کا غلبہ تھا اور وہ صحابی رسول کی توہین اور ان کی وفات پر اظہار مسرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے رافضیوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی ٹکیاں بنا لیں اور انہیں آپس میں تقسیم کر کے خفیہ طور پر اظہار مسرت کر کے دشمنی اصحاب کا ثبوت فراہم کیا۔ بعد میں جب اس کا چرچا شروع ہوا تو نہایت ہی شاطرانہ انداز میں حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔
تعارف مذہب شیعہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسم میں آج تک اس بات کی پابندی ہے کہ کنڈوں کی ٹکیاں کسی خفیہ جگہ پر پکائی جاتی ہیں، پھر بڑے اہتمام سے انہیں ڈھک کر رکھا جاتا ہے، اور فاتحہ بھی کسی اندھیری جگہ پر دلائی جاتی ہے، اور پھر پردے کے ساتھ انہیں کھایا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر جب اس سازش کی خبر سنیوں کو ہوئی اور اس راز سربستہ سے پردہ اٹھا، تو شیعوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کا رخ امام جعفر صادق کی فاتح کی جانب موڑ دیا۔ یہ ہے اس رسم کی اصل اور حقیقت، جس میں نادانستہ طور پر بعض ناخواندہ اہل سنت بھی شریک ہے، اور اس رسم کو امر دین اور کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ کا مصداق ہے۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو آپ کو بیان کی گئی ہے، اس میں صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، بس صرف اور صرف آپ کو مسئلے کی طرف آگاہ کرنا تھا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، وہی آگاہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور لائک بھی ضرور